اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں۔ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو 15ویں شب کو، جسے ہم اور آپ پوری دنیا شب برات کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ برکت والی رات ہے، وہ جس میں سارے اعمال ہمارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی دن سے ہمارے نئے دفتر، نئے رجسٹر شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو سراج الامہ کاشف الغمہ، ہم حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک کا دن ہے۔ کل کی جو تاریخ تھی، جمعرات کا جو دن تھا، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پاک اور عرس پاک کا دن تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی شان، ان کی عبادت، خوف خدا انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج لگ بھگ میرے خیال سے غالباً 50 کیا 60% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ مسلمانوں، جو کہ آپ کے ہمارے سب کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور پوری دنیا میں 80% لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ 80% لوگ پوری دنیا میں جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ 4 امام ہیں، آپ جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد۔ ان 4 اماموں میں سے جو تو سب سے زیادہ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، با اختلاف روایت آپ عراق کے مشہور شہر کوفہ میں 70 ہجری کو پیدا ہوئے، اور آپ کا نام اصل جو ہے نعمان ہے۔ ابو حنیفہ سے آپ مشہور ہے، لیکن آپ کا نام نعمان ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، اور امام اعظم جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، یعنی بہت بڑے امام۔ اعظم کے معنی ہوتا ہے بہت بڑا، سب سے بڑا، اور امام کے معنی امام، یعنی بہت بڑے امام۔ تو اور آپ کے والد صاحب کا نام ثابت ہے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، اس اعتبار سے آپ تابعی ہیں۔ غالباً 22 یا 26 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، بعض روایتوں میں 4، بعض میں 8۔ اس طریقے سے آیا ہے کہ آپ نے اتنے صحابہ کرام سے آپ کی زیارت ہوئی، تو اس اعتبار سے آپ تابعی ہوئے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ صحابہ اور تابعی کسے کہتے ہیں، تو صحابہ اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابہ ہوئے، اور جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے وہ تابعی ہوئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تورات شریف میں آیا ہے۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے تورات جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پائے کے بزرگ اور کتنے بڑے پائے کے امام گزرے ہیں جن کا ذکر تورات شریف میں آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک کے سرہانے پر آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کو پہنچا ہوا ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آغوش میں ایک بزرگ کو لیے ہوئے ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو ہندوستان میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے کے بزرگ ہیں۔ اب ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا تو لاہور میں چلے گئے، نہیں تو اس وقت ہندوستان یہ ایشیا سارے ایک ہی کنٹری میں تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ کون ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں؟ تو غیب کا نبی، دلوں کے راز کو بتانے والے نبی نے بتایا، اے سید علی حجویری، یہ جو شخص میرے گود میں ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے امام ابو حنیفہ ہیں، یہ آپ کے امام ابو حنیفہ ہیں اور یہ آپ ہی کے ملک کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بھی آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے پوری دنیا کو ترک کر کے، پوری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گئے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کی۔ ایک رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو حنیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہماری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری سنت کو پیدا کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ بشارت ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے گوشہ نشین کو ترک کر دیا، اللہ کی عبادت جو میں نے پوری دنیا کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سے میں نے درس و تدریس میں لگ گیا، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہزاروں مسائل کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ محدثین مفکرین پیدا کیے، جتنے بھی محدثین مفکرین ملیں گے آپ کو، یا تو آپ کے شاگرد ہیں یا آپ کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی، کیونکہ ہر دور میں جلن خور اور حاسدوں، ظلم و ستم کرنے والے نے ظلم کو روا رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حسد کرنے والوں نے کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ کر کے وہ قیاس پر عمل کر رہے ہیں۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اور احادیث کریمہ کو چھوڑ کر کے اپنے دماغ سے مسئلہ بتانا، اپنے دماغ سے یہ حل کرنا کہ یہ جو جائے نماز ہے اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یعنی اپنے قیاس سے۔ اب اگر ہم موٹی گدھا پہ نماز پڑھیں گے تو موٹی گدھا پہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ اس طریقے سے جو ہے تو قیاس پر عمل کرنا لوگوں نے شکایت کی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تو نے قرآن و حدیث یعنی میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے قیاس پر عمل کرنے لگا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس میں کسی نے کچھ ضرور جو ہے تو بات بڑھا چڑھا کر کے بیان کی ہوں گی۔
کسی نے ضرور حسد اور بغض اور ظلم جو ہے زیادتی یعنی بڑھا چڑھا کے پیش کی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بیٹھیے، تشریف رکھیے، پھر ہم جو تو آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باجانو ادب ہو کر بیٹھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں 3 سوال آپ سے کروں گا، آپ 3 سوال کے جواب ہمیں مرحمت فرمائیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز افضل ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر نماز افضل ہے تو آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، عورتوں اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان دنوں کی نماز عورتوں پر معاف ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قیاس پر عمل کرتا اور احادیث کریمہ کو میں ترک کر دیتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورتوں پر جو ہے روزے معاف ہے، نماز معاف نہیں ہے، یعنی نماز کو مخصوص ایام کی نمازوں کو قضا کرنے ہوں گے، روزے کے قضا نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے تو احادیث کریمہ پر عمل کرتے ہوئے یہی حکم دیا کہ نماز معاف ہے مخصوص ایام میں، لیکن روزے کی قضا کرنی ہوں گی، روزہ معاف نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ منی بولتے ہیں پیشاب کے راستے سے جو سفید پانی چکناہٹ کی نکلتی ہے اس کو جو ہے شہوت کی صورت میں نکلتی ہے، اسے منی بولتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو میں یہ بتاتا کہ پیشاب کرنے سے لوگوں پر غسل فرض ہے، جبکہ منی خارج ہونے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر منی خارج ہو گیا تو آپ پر غسل فرض ہے، آپ کو غسل کرنا ہوگا، اور پیشاب سے غسل فرض نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو میں کہتا کہ پیشاب کے بعد وضو کیجیے، حالانکہ میں احادیث کریمہ پر عمل کرتے ہوئے منی کے بعد جو ہے تو غسل کرنے کا حکم دیا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت زیادہ کمزور ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ عورت زیادہ کمزور ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ وراثت میں مرد کے کتنے حصے اور عورت کے کتنے حصے ہیں؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مرد کے 2 حصے، عورت کے 1 حصے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یہی تو آپ کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی دین ہے کہ اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو میں یہ کہتا کہ عورت کمزور ہے، شریعت میں عورتوں کو 2 حصے ملنے چاہیے، جائیداد میں، وراثت میں، اور مرد کو 1 حصے ملنے چاہیے۔ حالانکہ میں تو احادیث کریمہ پر، قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ مرد کو 2 حصے ملنے چاہیے، عورت کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو سنے تو سمجھ گئے کہ اصل راز کیا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، یمن کا قاصد بنا کر، قاضی بنا کر بھیجا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے پوچھے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا حل کرنا ہو تو آپ کس طریقے سے اس مسئلے کا حل کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں احادیث کریمہ سے فیصلہ کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ مسئلہ احادیث کریمہ میں بھی نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اجتہاد اور قیاس کروں گا اور اس مسئلے کے حل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا، یعنی قیاس کروں گا، یعنی اپنے دماغ سے اس مسئلے کا حل کروں گا، اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا۔
کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر مارا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے قاصد کو اس کام کی توفیق دے جس سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن کریم میں نہ ملے، احادیث کریمہ میں نہ ملے، تو پھر اس کے بارے میں اجتہاد کرنے کا حکم ہے۔ اجتہاد قیاس مطلب یعنی دماغ سے، اپنے عقل سے جو ہے قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عقل سے جو ہے تو اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ عام آدمی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت بڑے علامہ مولانا فقیہ ہونی چاہیے، تب وہ قیاس اور اجتہاد کر سکتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم جیسے چھوٹے موٹے عالموں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء فقہا کی بات ہے جو فقیہ اصل ہوا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جو ہے تو پھر قیاس سے جو ہے فتویٰ دے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جب قرآن میں اگر کوئی مسئلہ نہ ملے، احادیث میں مسئلہ نہ ملے، تو پھر قیاس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی زندگی گزری ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ سنے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، بلکہ جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، جس جگہ آپ وصال کیے، آپ 7000 قرآن کریم پڑھے، 7000 مرتبہ قرآن کریم پڑھے۔ آج اپنے دامن، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، پورے سال گزر جاتے، کیا ہم قرآن کو کھول کر کے بھی دیکھتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن صرف جو ہے چومنے اور چاٹنے کے لیے رہ گیا ہے۔ اگر کسی گھر میں انتقال ہو تو ہم قرآن نکالتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر قرآن ویسے طاق میں رکھ دیتے ہیں، پھر اگلا انتظار، پھر جو ہے تو اگلے مرنے کا انتظار کرتے، کوئی مرے تو قرآن نکالے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے ہمارے امام، آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کیسے گزری۔ آپ رمضان المبارک میں کتابوں میں آتا ہے کہ 61 قرآن کریم پڑھتے تھے، 61 قرآن مکمل پڑھتے تھے آپ رمضان المبارک میں، اور ہم پورے رمضان میں 1 پارے 2 پارے بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ قرآن تو چھوتے تک نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو ہر بیماری، پریشانی، بلا مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ کتابوں میں کہا گیا کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو وہ قرآن زیادہ کثرت سے پڑھا کرے۔ جب آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تلاوتوں کے صدقے آپ کو شفا کامل عطا فرمائے گا۔ تو اب بیماری کا انتظار نہ کہیں کہ ہم بیمار ہوں تبھی جو ہے تو قرآن پڑھیں۔ اللہ ہر کسی کو بیماری سے محفوظ و مامون رکھے، ہر کسی کو بیماری بلا آبا سے محفوظ و مامون رکھے، بلکہ آپ پر پریشانیاں، بلائیں آنے سے پہلے آپ اس کی انتظام کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، آج جب کوئی بیمار، آج ہمارے گھروں میں کوئی بیمار یا کوئی پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم نکالتے ہیں اپنے جیب سے پیسے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ ہم وہ بیماری آنے سے پہلے صدقہ کیوں نہیں کر کے اس بیماری کو ٹالتے ہیں؟ کہا گیا کہ آپ کے اوپر پریشانیاں آئے تب آپ صدقہ کرتے ہیں، بلکہ صدقہ اس وقت نہ کریں، آپ صدقہ بیماری آنے سے پہلے کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفظ و امان میں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوف خدا میں روتے تھے کہ لوگوں کو دیکھ کر رحم آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کہ لوگ دیکھتے تھے تو لوگوں کو رحم آ جاتا تھا دیکھ کر کے، یعنی اس طرح آپ خوف خدا میں روتے تھے۔ یہیں تک محدود نہیں، آپ کی تقوی طہارت کو سلام۔ آپ بازار جا رہے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا رہے تھے۔ بازار جاتے جاتے آپ کیا کیے کہ ایک دریا کے کنارے گئے اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کپڑے کو صاف کرنے لگے، دھلنے لگے۔ جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے
کہ امام آپ ہی کا تو فتویٰ ہے کہ جو راستے میں چلتے جو دھول اڑتے ہیں، گرد اڑتے ہیں، وہ اگر کپڑے میں لگ جائے یا گر جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے کپڑے میں جو گرد اور دھول گرے تو آپ اس کی وجہ سے کپڑے کو دھل رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ فتویٰ ہے کیا کہ کپڑے پر اگر راستے کا گرد یعنی دھول گرے تو وہ کپڑا پاک رہتا ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، فتویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اس کو دھل لیا جائے۔ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہی تک نہیں، آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو چلتے چلتے اس وقت جو ہے لوگ کھڑاؤن پہنتے تھے، یعنی لکڑی کے چپل پہنتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ اس کو جب پہن کر کے آپ چلتے نا تو پیچھے سے جو ہے راستے میں کیچڑ وغیرہ رہے تو جو ہے تو پیر میں لگ کر کے دور میں چھٹک کر کے گرتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کے پیر سے کیچڑ یعنی اڑ کر کے ایک یہودی کے مکان میں گر پڑا، ایک یہودی کے مکان میں جا کر کے گرا، دیوار سے چپکا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں پڑ گئے کہ اس کے دیوار کو کیسے صاف کیا جائے۔ اور اتفاق سے وہ یہودی جو تھا آپ کا مقروض تھا، یعنی آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکان کا مالک یہودی اگر مجھے دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ یہ ہم سے قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فکر میں مشغول ہو گئے کہ آخر کیسے صاف کیا جائے۔ اتفاق سے ابھی اسی کشمکش میں تھے، اسی پریشانی میں تھے کہ وہ گھر کا مالک آ گیا۔ گھر کا مالک باہر آیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر نظر پڑی۔ جیسے نظر پڑی وہ سمجھ گئے کہ قرضہ لینے کے لیے آ گئے۔ اب وہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر رہے ہیں کہ میں پیسے ابھی نہیں دے پاؤں گا، دوں گا جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے، مجھے مہلت دے۔ یعنی ابھی وہ بات شروع ہی کیے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس قرضہ لینے نہیں آیا ہوں، میں اس فکر میں مشغول ہوں کہ دیوار میں جو ہمارے چپل سے لگ کر کے ہمارے پیر سے جو کیچڑ جا کر کے پڑا ہے اس کو میں کیسے صاف کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کو صاف کیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا اس وقت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھے آپ کے اخلاق اور کردار، یہ تھے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے اخلاق، جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان پان کھا کر کے، کھرا کھا کر کے پڑوسی کی دیواروں پہ تھوکتے ہیں۔ آج اگر ہم راستے سے جاتے ہیں تو دیواروں پہ تھوکتے ہیں۔ آج ہم مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو اپنے گھر کے یعنی بارش میں پانی نکلنے کے لیے پائپ کو کہاں نکالتے ہیں؟ اتنے باہر نکالتے ہیں کہ پانی نکل کر کے چھیٹا دوسرے کے مکان پہ پڑے، یعنی دوسرے کو نقصان ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے امام کی زندگی سے عبرت حاصل کیجیے۔ آئیے میں آپ کو آپ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا اس کو بتا دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے مناظرہ کیا، اور مناظرہ اس بات پر کیا کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا کیسا ہے؟ جیسے امام کے پیچھے، جیسے امام نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے کیا ہم قرأت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ امام جو سورہ پڑھے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو لوگ آئے اور آپ سے اس بارے میں مناظرہ کرنے لگے۔ تو جو آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں مناظرہ کرنا ممکن نہیں ہے، تم ان میں سے ایک کو اپنا نمائندہ بنا لو، ایک کو اپنا امام بنا لو اور مناظرہ کے لیے بھیج دو، میں ان سے مناظرہ کروں۔ اتنے سارے لوگ اگر سوال کریں گے تو میں ان کی کس کے سوال کا جواب دوں گا؟ تو ان سارے لوگوں نے ایک کو اپنا مانیٹر بنایا، ایک کو اپنا نمائندہ بنایا اور اپنا امام بنا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اس کو اپنا امام بنایا، اپنا نمائندہ بنایا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر ان کی جیت تو آپ کی جیت، ان کی ہار تو آپ کی ہار؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ان کی جیت ہماری جیت، ان کی ہار ہماری ہار۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنا امام بنایا ہے۔
ہم نے ان کو اپنا امام بنایا، اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو مناظرہ ختم ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بات شروع بھی نہیں ہوئی، مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگے یہی چیز تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہی چیز تو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے مل کر کے ایک شخص کو امام بنا دیا تو امام کی قرت آپ کی قرت، امام کی نماز آپ کی نماز ہوئی، تو پھر امام کے پیچھے قرت کرنا جائز کہاں سے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسئلہ آپ خیال رکھیے۔ جب امام کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں نماز، جب امام صاحب قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو دھیرے سے ظہری نماز ہو یا سری نماز ہو اس میں قرات کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ منع ہے، آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ امام اگر قرات کرے تو بغور سماعت کیجیے، اور اگر سری نماز میں امام جیسے ظہر عصر کی نمازیں پڑھ رہے ہوں تو آپ صرف ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ امام کی قرات وہ آپ کی قرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان مسائل پر اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لفظی سے ہو گئی ہو، میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ شعبان المعظم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات پہلے آئیے تاکہ آپ کو علم بھی حاصل ہو اور اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے کا ثواب بھی ملے۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کیے وہ سنت ادا کر لیجئے، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ جگہ آگے خالی، آگے جگہ لے لیجئے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔